یہ محض کوئی سیاسی بیان یا مذہبی عقیدہ نہیں، بلکہ ایک ایسی سوچی سمجھی منصوبہ بندی ہے جس کی جڑیں تاریخ میں بہت گہری ہیں۔ اس منصوبے کا باقاعدہ آغاز 1897 میں پہلی صہیونی کانفرنس سے ہوا تھا، جہاں تھیوڈر ہرزل نے ایک ایسی ریاست کا خواب دیکھا جس کی حدود مصر کے دریا سے لے کر عراق کے دریائے فرات تک پھیلی ہوں۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد سے اس منصوبے کو مرحلہ وار آگے بڑھایا گیا۔ اس سلسلے میں سب سے اہم دستاویز جنون پلان ہے، جو 1982 میں سامنے آیا۔ اس اسٹریٹجی کا اصل مقصد اسرائیل کے ارد گرد موجود بڑی عرب ریاستوں جیسے عراق، شام، مصر کو داخلی طور پر کمزور کر کے انہیں چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا تھا، تاکہ اسرائیل کو خطے میں کسی بڑی فوجی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آج شام اور عراق کے جو حالات ہیں وہ بہت سے ماہرین کے نزدیک اسی پلان کا حصہ ہیں۔ موجودہ دور میں اسی منصوبے کے شواہد خود اسرائیلی قیادت کے اقدامات سے ملتے ہیں۔ وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کئی بار ایسے نقشے دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں جن میں فلسطینی علاقوں کا وجود ختم کر کے انہیں اسرائیل کا حصہ دکھایا گیا، خاص طور پر ابراہیمی معاہدات اور حالیہ علاقائی جنگوں کے ذریعے اسرائیل اپنے سیاسی اور معاشی اثر و رسوخ کو وہاں تک پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے جہاں کبھی اس کا قدم رکھنا بھی ناممکن تھا۔ اسرائیلی کابینہ کے موجودہ وزراء جیسے بزلیل سموٹریچ کھلے عام یہ بیانات دیتے ہیں کہ اسرائیل کی سرحدیں صرف موجودہ نقشے تک محدود نہیں ہیں اور نہ ہی ہونی چاہیے، بلکہ ان میں اردن اور دیگر پڑوسی علاقوں کو بھی شامل ہونا چاہیے۔ حالیہ برسوں میں مغربی کنارے میں تیزی سے بنائی جانے والی بستیاں اسی بات کا عملی ثبوت ہے کہ وہ زمین پر قبضہ کر کے نقشہ بدل رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ حالیہ تصادم اور خطے کی دیگر بڑی طاقتوں کو نشانہ بنانا اسی سلسلے کی کڑی ہے، تاکہ گریٹر اسرائیل کی راہ میں حائل آخری رکاوٹیں بھی ختم کر دی جائیں۔ یہ منصوبہ بندی اب صرف کتابوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ جدید ہتھیاروں، ٹیکنالوجی اور عالمی سفارتکاری کے ذریعے حقیقت کی شکل اختیار کر رہی ہے۔ یہ وقت مسلمانوں کے لیے محض خاموش تماشائی بننے کا نہیں، بلکہ اس بدلتی ہوئی جغرافیائی حقیقت کو سمجھنے اور بیدار ہونے کا ہے۔